تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، ابھی ہم پہلے تھسلونیکیوں کے خط کے 4 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس باب کی 13ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہم صرف 13ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلی قسط میں ہم نے 9 تا 12 آیات کا مطالعہ کیا۔ یہ برادرانہ محبت کے بارے میں تھا، جو باہر والوں کے سامنے مسیح کے گواہ بنے اور چپ چاپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق تمام لوگوں سے ہے، اور اس میں سب لوگوں کے حوالے سے ایک اہم سوال ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کیا ہے؟ کیا تمام لوگوں کے لیے قیامت کا دن ایک ہے؟ کیا قیامت کا دن ہے؟ کیا وقت کا خاتمہ ہوگا؟ بائبل میں کلیسیا کے آسمان پر جانے اور خداوند کے آنے کا ذکر ہے۔ کیا یہ سب ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے، لہذا مسیح کب اور کیسے آئے گا؟ اور وہ جو اب سو چکے ہیں، جو اب دفن ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جلد ہی کیا ہوگا؟ آج کا عزیزو یہی موضوع ہے، کلیسیا کا آسمان پر جانا اور خداوند کی آمد اور سوئے ہوئے ان لوگوں کا جی اٹھنا۔ ہم بھائی فیض اور بھائی ایلیا کے ساتھ یہی سیکھیں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ عزیز ناظرین، اپنی بائبل مقدس کھولیے اور پہلے تھسلونیکیوں کے 4 باب کی 13ویں آیت کو سامنے رکھیں۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بھائی ایلیا، 13ویں آیت سے باب کے آخر تک خداوند کی آمد کی بات ہوئی، لیکن ابھی ہم صرف 13ویں آیت پر غور کریں گے۔ میں اسے پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ مرقوم ہے اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سو چکے ہیں، اور بائبل فرماتی ہے کہ وہ جی اٹھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سونے والوں کی بات کریں، ہمیں جی اٹھنے کے معنی سمجھنے ہیں۔ لوگ عدالت کے دن یا قیامت کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ اور مزید میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سب لوگوں کا ماننا ہے کہ عدالت ایک ہی دن ہوگی؟ مسیحی برادری میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ عدالت کا ایک ہی دن ہے، تاکہ تمام لوگ جی اٹھیں گے تاکہ ان کی عدالت ہو اور خداوند دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ پوری کہانی 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے یہ خیال منطقی ہے، پر بائبل میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ اس میں قیامت کا ایک ہی دن کہیں نہیں لکھا۔ جب خداوند مریم اور مارتھا کے پاس آیا، اس نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی قیامت کے دن جی اٹھے گا، آخری دن۔ جی بالکل۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جب ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو دیکھیں تو میں اس میں 2 قیامتیں اور 2 بار جی اٹھنے کا ذکر دیکھتا ہوں۔ بھائی، یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انسانی رائے پر انحصار نہ کریں۔ جی، اس لیے بائبل مقدس کے الفاظ کو استعمال کریں، انسانی رائے اور الفاظ کو نہیں۔ ہم خدا کے کلام سے ہر چیز کو دیکھیں گے، بائبل مقدس کے الفاظ کو استعمال کریں، انسانی رائے اور الفاظ کو نہیں۔ جی اٹھنے کے متعلق میں یوحنا 5 باب 25ویں آیت پڑھوں گا۔ خداوند نے ان لوگوں کے اخلاقی روحانی جی اٹھنے کے بارے میں بات کی جو گناہوں میں مر چکے ہیں، لکھا ہے بلکہ ابھی ہے
کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ یہ لوگوں کے اخلاقی طور پر جی اٹھنے کے بارے میں ہے۔ جو مسیح کو سنتے ہیں وہ ابدی زندگی پاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اسی بات میں یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں خداوند کو جلال ملے، اس نے فرمایا کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے۔ یہ پہلی یعنی زندگی کی قیامت ہے۔ ایمانداروں کی قیامت یہ مردوں کی قیامت نہیں کہلاتی، بلکہ اس کو مردوں میں سے جی اٹھنا کہتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ اس کا اعلان کیا جب شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر اس کی شکل تبدیل ہوئی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا کسی کو نہ بتائیں جب تک کہ ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے۔ اس لیے ہم مردوں میں سے جی اٹھنے کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔ یہ پہلی قیامت ایمانداروں کی قیامت ہے، آسمان پر جانے کے لیے مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ہم آج یہ سیکھیں گے، پر ایک اور قیامت ہے جو سزا کی قیامت ہے۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے 1007 سال بعد ہوگی، جہاں بدکار مردوں کی عدالت عظیم سفید تخت کے سامنے کی جائے گی، جہاں پر ہر انسان کا حساب کیا جائے گا۔ یہ شریر تھے۔ جی بالکل۔ جب اس کے بعد مسیح کلیسیا کو آسمان پر لے جانے کے لیے جی آئے گا تو ایماندار مردے جی اٹھیں گے۔ بالکل۔ اس کے بعد مصیبت کے 7 سال ہوں گے، پھر 1000 سالہ بادشاہی ہے، تو 1007 سال کے بعد شریر جو مر چکے ہیں جی اٹھیں گے تاکہ سزا کی قیامت ہو۔ مکاشفہ 12:20 میں لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ 2 قیامتیں ہیں، ایمانداروں کے لیے زندگی کی قیامت یوحنا 5ویں باب کی 29ویں آیت میں یہ کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور گناہ گاروں کے لیے سزا کی قیامت مکاشفہ 20:11 سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت گناہ گاروں کی 2 قیامتیں ہیں، زندہ گناہ گاروں کی قیامت جی جس کا ذکر متی کے 25ویں باب میں ہوا۔ جب ابن آدم اپنے صحیح۔ جلال میں آئے گا تب وہ اپنے جلال 25 کے تخت پر بیٹھے گا، پھر بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ یہ زندوں کی عدالت ہے، پھر ان شریروں کی عدالت ہے جو مر چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس بات پر بہت بار غور کیا ہے اور پچھلی اقساط میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے سفید تخت کی بات کی تھی۔ بائبل مقدس میں قیامت کا ایک ہی دن نہیں ہے، ایمانداروں کا جی اٹھنا اور 2 قیامتیں دیکھیں اور 2 عدالتیں ہوں گی۔ بھائی فیض، بھائی ایلیا نے ابھی پہلی قیامت کا ذکر کیا کہ جو ایماندار سو گئے ہیں وہ مسیح کے آنے پر جی اٹھیں گے۔ کیا مسیح ایمانداروں کو آسمان پر لے جانے کے لیے آئے گا؟ اس سے پہلے کیا قیامت ہے؟ جی، وہ ایماندار جو سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے تاکہ اس کے ساتھ آسمان پر جائیں۔ خداوند ان کو جلائے گا تاکہ ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے جائے، اور اس واقعے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پولس رسول کو یہ توقع تھی کہ یہ اس کی زندگی میں کبھی بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کو سب سے پہلے کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مطلب بتانا چاہوں گا۔ یہ الفاظ یوں کسی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں ہو بہو اسی طرح کا حوالہ موجود ہے کہ ہمیں خداوند کی آمد کا اندازہ ہو جائے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں اس واقعے کے اچانک ہو جانے کا ذکر موجود ہے۔ جب فلپس نے حبشی خواجہ سے بات کی تو 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا لوح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خواجہ نے پھر اسے نہ دیکھا۔ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور اچانک فلپس غائب ہو گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ اچانک سے غائب ہو جاتے تھے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ وہ مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں۔ پھر پہاڑ پر چلا گیا، آسمان پر بھی لوگ اسی طرح جائیں گے۔ اور تیسرا واقعہ میں کہوں گا کہ اعمال کے 23ویں باب میں ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یروشلم میں بڑی تکرار ہوئی تو پلٹون کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پولس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اسے ان میں سے زبردستی نکالو۔ یوں ایماندار بھی زبردستی نکالے جائیں گے تاکہ بچ جائیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں آسمان پر جانے کو یوں لکھا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں
14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। इससे मुराद कुदरत से बचना है और ये अचानक होगा और ईमानदार खतरे से बचकर एक बहुत खूबसूरत जगह चला जाएगा। पर हम पर मैं कहूँगा कि ये सब खुदा की आमद पर लागू होगा कि खुदावंद अपनी कुदरत से हम ईमानदारों को बचाएगा और हम आसमान पर जाएंगे। कलीसिया का आसमान पर जाना खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। फिलिपियों 3:21 के मुताबिक वो अपनी उस कुदरत की तासीर के मुआफिक जिससे वो सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। ईमानदार आने वाली अदालत के खतरे से महफूज होंगे आने वाले अजाब से। वो बहुत खूबसूरत जगह जाएंगे। वो जन्नत नहीं बल्कि खुदा के घर जाएंगे। चौथी बात यह कि ये सब बहुत जल्द और अचानक होगा। ईमानदारों का एक गिरोह गालिब आएगा और दुनिया को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए हैं। ये सब खुदावंद की जी हाँ आमद के वक्त होगा। लेकिन क्या इसके आसार हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि वक्त के खात्मे की निशानियां हैं या क़यामत की निशानियां हैं। क्या खुदावंद की आमद की निशानियां हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि सब निशानियां उसके ज़हूर के साथ जुड़ी हैं और उसका ज़हूर मुक़द्दसीन के आसमान पर जाने के 1 साल बाद होगा। सही। हम एक वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। पौलुस रसूल ने कलीसिया के लिए मसीह की आमद को कलीसिया का आसमान पर जाना करार दिया। आजकल इस मामले पर मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस ईमानदारों के आसमान पर जाने के बारे में नहीं बताती और नए अहदनामे में रैप्चर लफ्ज़ का जिक्र नहीं, पर ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर इस बाब की 17वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि ईमानदार बादलों में उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करें। पौलुस रसूल ने कलीसिया के आसमान पर जाने की तालीम दी, जो खुदा के मंसूबे का अगला मरहला है। पौलुस रसूल ने यहाँ अहम सवाल का जवाब दिया। ये कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के मुतल्लिक है। उसने इस सवाल का जवाब दिया कि जो ईमानदार आसमान पर जाने से पहले ही सो गए, उनका क्या होगा। खुशामदीद, हम हाजिर हैं। सबसे पहले हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। सवाल: हमें ये अल्फाज अजीब लगते हैं, उनके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। बाइबल में ये वाहिद जगह है जहां उसका जिक्र बिलवास्ता हुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रैप्चर का अल्फाज मौजूद नहीं। लिखा है उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। क्या किसी एक आयत पर नज़रिया कायम कर लेना दुरुस्त है? भाई एलिया ने ईमानदारों और गुनहगारों के जी उठने के बारे में बताया। खुदावंद यीशु ने एक ही आयत में दोनों का जिक्र किया, इसीलिए दोनों वाक़यात के दरमियान 1000 साल का अरसा गैर मंतकी लगता है। सवाल का शुक्रिया। जी भाई। यकीनन हम खुदावंद की कही बातों की बुनियाद पर अपना नजरिया कायम कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद के अल्फाज यकीनी हैं। ख़ास तौर पर जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, कलीसिया को आसमान पर ले जाने के लिए खुदावंद की आमद के मुतल्लिक, और बाइबल मुकद्दस में इसके हवालाजात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यूहन्ना 14 में खुदावंद ने कहा, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। और पौलुस रसूल ने पहले कुरिन्थियों के 15वें बाब में इसकी तफसील बताई है। और खुदावंद मुकद्दसीन के लिए आएगा, लिखा है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहने। फानी यानी जो जिंदा है पर मर सकता है। और फिर पौलुस ने फिलिपियों के 3:21 में वाज़े तौर पर ये कहा है कि वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे वो सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। पस्त हाली का बदन बीमारी और मौत का शिकार होता है, और जब हम मुकद्दसीन के लिए खुदावंद की आमद के ताल्लुक को जोड़ें तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, तो हम उसकी तरबियत में हम आहंगी
پاتے ہیں اور وہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا دیکھیں ہے۔ میں مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ ایماندار خاموشی سے آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ورنہ درج ذیل 2 آیات میں ہم آہنگی نہیں رکھتی۔ لکھا ہے دیکھ اور بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ تو خداوند آئے گا اور ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے یہ ایک دم میں اور ایک ہی پل میں خداوند کی آمد پلک جھپکتے ہی ہو جائے گی۔ وہ 2 بار آئے گا۔ ساری دنیا اسے دیکھے گی، وہ ایک نہیں 2 بار آئے گی۔ بائبل کی سچائی بائبل کے ایک حصے تک محدود نہیں بلکہ تمام پوری بائبل دنیا میں میں سے، ہے۔ واحد بائبل میں سے۔ جی، مجھے یہ واضح طور پر سمجھنے کے لیے پوری بائبل کے حوالے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بہن ایمل نے سوال کیا، اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا راست بازوں کی قیامت ایک وقت ہوگی اور شریروں کی عدالت مختلف ہوگی؟ یوحنا 5 میں مسیح نے دونوں واقعات کا بتایا، پھر ان میں 1007 سال کا فرق کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ خدا کے کلام میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، خداوند نے اس کا بیان کیا، اور خطوط اور مکاشفہ کی کتاب کے میں لکھا ہے، خداوند نے یوحنا 14 باب میں فرمایا، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں، وہ ہمیں دوبارہ لینے کیسے آئے گا؟ اس کی تفصیلات ہمیں خطوط اور مکاشفہ میں ملتی ہے۔ خداوند نے 2 قیامتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب ہم خطوط اور مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو 2 قیامتیں ہیں۔ آج کے باب میں ہم نے ان ایمانداروں کے بارے میں پڑھا جو سو گئے ہیں، لیکن گناہ گاروں کے متعلق نہیں پڑھا۔ مکاشفہ اس کے 20ویں باب کی 11ویں آیت کے آخر تک ہم گناہ گاروں کی قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، تو ایماندار کہاں ہیں؟ بھائی ایلیا، یہ کب پورا ہوگا؟ ہمیں ایمانداروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جی۔ چلتا۔ گناہ گاروں کی قیامت بڑے سفید تخت کے سامنے ہوگی۔ یہ ایمانداروں کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے 1007 سال بعد ہوگی۔ اس کے بعد 2 قیامتیں ہیں، ان کی تفصیلات خطوط اور مکاشفہ کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی ایلیا، چونکہ ہم سوئے ہوئے لوگوں کے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے ان کو سوئے ہوئے لوگوں کے جی اٹھنے کے بارے میں کیوں لکھا؟ پولس رسول نے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو سوئے ہوئے لوگوں کے جی اٹھنے کے بارے میں کیوں لکھا؟ میں ناظرین کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلی 1 ساعت میں سیکھا، جب تیموتھیوس ان سے ملنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے گیا، اس نے پولس رسول کو ان کے ایمان اور محبت کے پھل کی خبر دی، لیکن ان کے ایمان میں کچھ کمی تھی۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو سو گئے تھے، اور نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ مسیح میں سوئے ہیں وہ ان کے ساتھ آسمان پر سلطنت کرنے جائیں گے یا نہیں۔ دیکھیں، یہاں پر پولس رسول نے خاص طور پر مسیح میں سو جانے والے لوگوں کی بات کی ہے جو کہ مسیح میں سو گئے ہیں، صحیح۔ اور ان کے لیے کہا ان کو بھی جو سو گئے ہیں۔ صحیح۔ میں ڈاکٹر فیض سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے انہیں جو مر گئے ہیں کے بجائے جو سو گئے ہیں کیوں کہا؟ دیکھیں، میں یہاں پر کہوں گا کہ خداوند نے ایمانداروں کی موت کو نیند سے تشبیہ دی۔ خداوند نے کہا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، اس نے مر گیا نہیں کہا۔ ایماندار کی موت نیند ہے، اور موت اور نیند میں کیا مماثلت ہے؟ نیند سے پہلے تھکاوٹ ہوتی ہے اور آرام کے بعد جی اٹھنا اور قیامت ہے، اور ایماندار کی موت بھی ایسی ہے۔ اس سے پہلے تھکاوٹ ہے اور سب لوگ تھکے ہوئے ہیں اور ساری مخلوقات کرہا رہی ہے، اور ایک ایماندار دنیا کی ناپاکی اور برائی سے بھری ہوئی فضا میں تھک جاتا ہے، لیکن موت ایمانداروں کے لیے آرام ہے۔ لکھا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ موت نہیں بلکہ موت کا سایہ۔ خداوند نے موت پر فتح پائی اور موت کو شکست ہوئی۔ ایماندار کا مرنا نفع ہے، کیونکہ یہ صرف رہائش کی منتقلی ہے۔ اور لکھا ہے کہ پس موت کا ڈر نہیں رہا، یہ ایماندار کے لیے آرام ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائے گا۔ یسعیاہ 57 میں موت کو آرام کہا گیا۔ دانیل 12:13 میں لکھا ہے پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا۔ اور میں کہوں گا کہ آخر میں سونے کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ نیند کے بعد جاگنا ہے، اور جاگنا ہی نہیں بلکہ جی اٹھنا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ایماندار کا صرف بدن سوتا ہے، لیکن روح اور جان نہیں سوتی، کیونکہ اسی لمحے روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا،
लाजर ने अपनी आंखें बंद की और जन्नत में खोली ताकि मसीह को देखे। बदन सोता है पर रूह और जान नहीं सोते। और मैं कहूंगा कि जो बदन सो गया है वो फिर से जिंदा होगा, और खुदावन जिस्म के तमाम अज़ा को जमा करेगा और रूह और जान जलाली बदन को पहनेंगे, और खुदावंद उनको जिंदा करेगा जो ईमानदार खुदावंद में सो गए हैं। सही। भाई एलिया, आपने अक्सर लोगों को बिस्ते मर्ग पर देखा होगा, ईमानदार या गैर ईमानदार। क्या मौत के मुलाकात के लम्हे पर सब लोग बराबर हैं? नहीं, वो बाइबली और अमली तौर पर बराबर नहीं हैं। लिखा है, वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब ईमानदारों में मसीह सोता है और मसीह के साथ एक खूबसूरत जगह होता है। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं। मेरी खिदमत के दौरान मैंने उन लोगों को देखा जो मरने से पहले खौफ से चीखते हैं कि जहन्नुम जाना नहीं चाहते, जबकि दीनदार और मुकद्दसीन के चेहरों पर मुस्कुराहट और सुकून होता है। उनकी खुशी बयान से बाहर है, क्योंकि वो मसीह में सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सोने जा रहे हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। भाई अयाद, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने तमाम देखने वालों को एक खौफनाक हकीकत बता दूं कि मौत लाजिम है, हर एक ने मरना है, और अगर खुदावंद अपनी आमद में ठहरा रहे तो रूह और जान के बदन से जुदा होने का जिम्मेदार कौन है? इब्रानियों 2 में लिखा है कि उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी कि शैतान, और खुदावंद ने अबलीस को मौत का इख्तियार दिया था। ये ना हो कि कोई मुझे गलत समझे, मैं इबलीस को जल्लाद कहता हूँ, जो मुजरिम को फांसी देता है लेकिन सजाए मौत जल्लाद नहीं सुनाता। देखें, कानून का तकाजा ये है कि जो जज या फिर जो काजी हो वो मुजरिम को उसकी जुर्म की बिना पर सजाए मौत का हुक्म जारी करता है, लेकिन उस सजाए मौत के हुक्म को जल्लाद अमली जामा पहनाता है। पर खुदावंद ही, चाहे वो ईमानदार हो या गैर ईमानदार, उसकी मौत का तरीके और जगह का फैसला करता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि तमाम गुनाहगारों पर उनकी सजाए मौत को सिर्फ अबलीस सर अंजाम देता है, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी। बस जो मसीह को जाने बगैर धोखे में जिंदगी गुजारे वो इंतहाई खौफनाक वक्त से गुजरेगा। वो मसीह के बगैर मौत का सामना करता है। और मैंने 10 साल तक मौलिज का काम किया है और मैंने बहुत से लोगों को मरते देखा है, और मैं फौरन जान जाता था कि ये ईमानदार था या नहीं था, क्योंकि गुनाहगार की मौत दहशत से भरी होती है। और ऐसे लोग दोपहर में भी बल्ब लगाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। कुछ लोग रो रो कर बदरूहों को भगाने का कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि मेरा बिस्तर जल रहा है, और वो रो रो कर चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें मौत नजर आती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद नींद की जिम्मेदारी ली है। आप दोनों का शुक्रिया। ये गुफ्तगू बहुत दिलचस्प और हौसला अफजा है, पर जिसने सलीब पर मसीह के काम की बदौलत अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल नहीं की, उसके लिए ये हैबतनाक है। खुदा के फजल से हम खुदाउंद की आमद और सोए हुए लोगों के जी उठने के बारे में अपनी गुफ्तगू अगली किस्त में जारी रखेंगे। आए अपने नाज़रीन के साथ इस किस्त की दोहराई करें। आज का हमारा मौजू निहायत हौसला बख्श था, पर जो इसको नहीं मानते उनकी अदालत होगी। यहाँ मौजूद तमाम लोगों की आज बहुत हौसला अफजाई हुई है। इसमें से आप कोई भी एक वजह बता सकते हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, और जब मैं चला जाऊँगा या जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, जब वो आएगा मैं उसकी गोद में हूँगा, और यही मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। सही। मैंने सीखा कि कलीसिया किसी भी लम्हे आसमान पर जा सकती है, और इससे पहले कोई निशान नहीं होंगे, इसलिए हमेशा खुदा के काम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि जानते कि खुदा ने तुम्हारी मेहनत बेफायदा नहीं। सही।
موت تمام لوگوں کے لیے خوفناک چیز ہے، لیکن ہم موت سے نہیں گھبراتے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت زمینی زندگی سے نکال کر مسیح کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت شاندار اور حوصلہ افزا بات ہے، مجھے یہ پسند آیا۔ لکھا ہے جو سو گئے ہیں، بائبل میں یہ ان لوگوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے جو مر چکے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کے الفاظ کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہے کہ خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ پھر آئے گا اور وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ مجھے اس کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ یقیناً وہ کرے گا۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت جی دے۔ بہت خادمین کا بھی شکریہ، شکریہ۔ خدا آپ کو اگلی شکریہ۔ قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج کا موضوع عملی ہے اور اس میں مجروح جذبات اور دکھی دلوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایماندار ہوں جنہوں نے اپنے ایماندار عزیزوں کو کھو دیا، اور ابھی تک وہ لوگ اداسی اور غم اور فکر میں رہتے ہیں۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی آمد بہت نزدیک ہے۔ بائبل مقدس نے وعدہ کیا جب خداوند آئے گا تو مسیح میں سونے والے جی اٹھیں گے۔ یہی مسیحی دلوں کی امید ہے۔ اور مزید پولس رسول نے تمام غمزدہ ایمانداروں سے کہا تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ اگر تم اداس ہو تو خداوند کی نگاہ رکھو اور جان لو کہ سب اچانک ہو جائے گا، کیونکہ عزیزو جب خداوند ہمیں خود لینے آئے گا تو وہ جتنے سو گئے ہیں ان سب کو اٹھائے گا، اور وہ جو زندہ ہے ان سب کو تبدیل کرے گا۔ پولس رسول نے کہا، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ يوم الوفاة لابد آتي، يوم أجتاز وادي العنان، حيث يسوع رب الحياة قهر الموت وداسه والآن حي. يسوع حي، فغدي مضمون إذ هو حي، خوفي يزول لأني موطن فيه ضماني، معه الحياة تنبذني إذ هو حي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔